سورہ رحمان شریف کی چند آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو الگ الگ سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شادی کا موقع ہے اور حسینی جلسہ ہے تو کون سی آیت پڑھی جائے، تو پورے قرآن میں مجھے یہ آیت نظر آئی جس میں حسین کا رنگ بھی ہے اور نکاح کی ترنگ بھی ہے۔ اور یقین جانے یہ اسٹیج پہ آنے کے بعد فائنل ہوا کہ یہ آیت پڑھنا ہے۔ دو الگ الگ سمندر آپس میں، بولیے زور سے، ملتے ہیں، میٹ ٹوگیدر، اور ان دونوں کے بیچ میں برزخ ہے جو ان دونوں سمندر میں شامل نہیں ہے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، انہی دونوں سمندر کے گرب سے موتی اور روبی، مرجان یعنی وہ جو لال پتھر ہوتا ہے، روبی جیسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، یہ بھوگول اور وگیان کے ودیارتھیوں کو ابھی 100 سال پہلے پتا چلا، اور قرآن مقدس نے آج سے 1450 برس پہلے لگ بھگ یہ بتا دیا۔ دنیا میں 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں چھوٹے سمندر نہیں، بڑے سمندر، اوشین آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ ہے ساؤتھ امریکہ میں، جس کو ہم کیریبین سی کہتے ہیں۔ جب وہ اٹلانٹک اوشین سے جب ملتا ہے تو وہ جو ٹرینیڈاد اینڈ ٹبیگو کا علاقہ ہے، پورٹ آف اسپین، جسے کرکٹ کی زبان میں جسے ویسٹ انڈیز کہتے ہیں، وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر وہاں جا چکا ہے۔ دوسری جگہ the southern part of the world، دنیا کا سب سے دکشنی چھیتر، ساؤتھ افریقہ آخری ملک ہے دکشن میں، اور اس ملک کا آخری شہر کیپ ٹاؤن ہے، اور اس کیپ ٹاؤن سے لگ بھگ 250 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے کیپ اگالس۔ وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک طرف سے اٹلانٹک مہاساگر آتا ہے اور دوسری طرف سے ہند مہاساگر آتا ہے۔ نماز بھی پڑھی کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ محض دعویٰ نہیں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ دونوں سمندر کا کلر الگ ہے۔ جو اٹلانٹک اوشین کا پانی ہے اس میں تھوڑی سا ہریالا پن ہوتا ہے، اور انڈین اوشین جو ہند مہاساگر کا پانی، اس میں تھوڑا سا آسمانی رنگ ہوتا ہے، اور ٹمپریچر بھی الگ، تاپمان بھی الگ۔ اٹلانٹک اوشین کا پانی چھو تو بالکل جیسے برف، اور انڈین اوشین کا پانی چھو تو بالکل نارمل وارم ٹیپ واٹر جیسے ہوتا ہے، روم ٹمپریچر۔ تو میرے ساتھ والد صاحب کے مرید تھے نظام الدین اشرفی صاحب، اللہ غریق کرے، رحمت کرے، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ دونوں سمندر، ان دونوں کا ٹمپریچر الگ کیوں ہے؟ یہ ٹھنڈا کیوں ہے، یہ گرم کیوں ہے؟ تو میں نے کہا نظام بھائی، یہ ہند مہاساگر کا پانی گرم اس لیے ہے کیونکہ یہ بھارت سے آ رہا ہے، گرم اس لیے ہے کیونکہ اس پہ خواجہ کا کرم ہے، اور جب ان کا کرم ہوتا ہے تو پانی بھی گرم ہوتا ہے۔ اور اس کا پانی ٹھنڈا اس لیے ہے کیونکہ یہ اس امریکہ سے آ رہا ہے جہاں ایمان والا جائے تو اس کا ایمان ٹھنڈا ہو جائے۔
कलर अलग, टेम्परेचर अलग। क्यों? क्योंकि दोनों मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। इन्हें आज पता चला है कि मिलते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। कि दो अलग अलग समंदर आपस में मिलते हैं और दोनों के न मिलने की वजह क्या है? मिक्स न होने की। बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, कि उनके दरमियान बरज़ख है जो उन्हें अलग भी कर देता है, मिलाता भी है और मिक्स भी नहीं करता। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और एक तीसरी जगह है, वहां इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जाने वाला हूं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पूर्वी क्षेत्र। फिजी एक छोटा सा टापू है। ऑस्ट्रेलिया सुना होगा आपने, उसके आगे न्यूजीलैंड, उसके आगे फिजी। अल्हम्दुलिल्लाह वहां 90% मुसलमान मेरे वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत के मुरीद हैं। वहां दो समंदर मिलते हैं। इधर से हिंद महासागर जाता है, ऊपर से स्पेसिफिक ओशियन वो आके मिलता है। वो भी इंशाअल्लाह ताला देखूंगा। बज़ाहिर ये आयात मुबारका जिनकी मैंने तिलावत की, ये अल्लाह की बेबहा कुदरत को दर्शाती हैं, उन्हें दिखलाती हैं। वो कादिर कितना कुदरत वाला है। तवज्जो, वो कादिर कितना कुदरत वाला है, इन आयतों को पढ़ो तो महसूस होता है। तफसीर तो यही है जो मैंने बयान किया कि जहां ये मिलते हैं वहां मोती और चू 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 कौन कर रहा है भाई? खैर, इनको चुप कराना भी बेकार है, क्योंकि झूठों का जब मुकाबला हुआ था कि कौन कितना फेंकता है, आज होता तो कोई और जीत जाता, लेकिन खैर बहुत पहले हुआ था। तो जानते हो किस फेंकू को सबसे फर्स्ट प्राइज मिला? उसे मिला जिसने कहा कि मैं एक सम्मेलन में गया, कुछ महिलाएं बैठी थीं और चुप थी। कहा ये तो असंभव है, इंसान हवा में उड़ सकता है मगर 10-20 औरतें बैठी हों और चुप हो, ये असंभव है। हाँ, बस बोलें, लेकिन टेढ़ी हड्डी से बनी है तो बोलें, लेकिन जरा धीरे धीरे की आपस ही में सुने। तवज्जो चाहूंगा। तैयार है आप लोग? मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को फिर यही लाई। तफसीर तो यही है, तमाम मुफस्सिरीन ने इसी तरफ इशारा किया है। मैं बात तफसीर की नहीं कर रहा हूं, उलमा जहन में रखें। कुछ लोग मेरी आने वाली बात को तफसीर समझ जाते हैं, तफसीर की नहीं है। मैं बात तत्बीक की कर रहा हूं कि इसका इंतबाक ये चपकता कहां है। और औरफा ने और सूफिया ने इन आयात को पढ़ करके तत्बीक कौन सी निकाली है, बस वही तत्बीक मेरी गुफ्तगू का उन्वान है। सूफिया केराम फरमाते हैं, तवज्जो है, अब मैं किसी पतली गली में नहीं जाऊंगा, सीधे वो जो नया एक्सप्रेसवे बना उस पे आ रहा हूं, इसलिए कोई जुमला जाया ना हो। सूफिया फरमाते हैं कि वो दोनों समंदर कोई और नहीं, कोई और नहीं। एक समंदरे विलायत अली, मजा नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल। एक समंदरे विलायत और दूसरा समंदरे इफ्फतो तहारत फातिमा। दोनों के बीच में जो बरज़ख है वो बरज़खे पाके मुस्तफा, जो दोनों को मिलाता। और जहां ये दोनों मिल गए, हसन मोती बन के चमका, हुसैन मरजान बन के चमका। हसन मोती बन के चमका, हुसैन मरजान वो रूबी बन के चमका। एक समंदर विलायत अली, दूसरा समंदर इस्मत व तहारत फातिमा। इन दोनों समंदरों को मिलाया किस तरह गया? शादी का मौका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। ग़ज़वे बद्र के बाद, बद्र की लड़ाई के बाद और ओहद के से पहले, वो जो बीच में इन बिटवीन टाइम था, उसी दौरान हजरत अली का निकाह जनाब सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा से वही घड़ी थी। जाहिर सी बात है, बेटी का बाप होना
یہ کہیں نہ کہیں فکر کے دل کے سمندر میں انسان کو ڈبوتا ہے کہ کوئی اچھا ور مل جائے، اسے اچھا گھر مل جائے۔ فطری بات ہے، نیچرل ہے، میرے آقا کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ آخر میں اپنی فاطمہ کا ہاتھ کسے دوں؟ سامنے بڑے بڑے اجلے صحابہ ہیں، کسے دوں؟ اور اگر کسی کو دوں تو وجہ ترجیح کیا ہو؟ اسی خیال میں الجھے تھے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً 28-29 یا غالباً 30 حدیثوں کو جمع کر کے ایک مضمون واقعہ بنا کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زیادہ تر الفاظ اس واقعے میں جامع ترمذی کے ہیں اور ابن ماجہ کے، صحیحین کے بھی ہیں، مگر ساری حدیثوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حاضر ہوئے، سرکار متفکر تھے، اسی کیفیت میں پوچھا لما اتیت یا روح القدس، کیسے آنا ہوا جبریل، کیسے آنا ہوا، کوئی آیت لائے ہو کیا؟ کہ نہیں، ان اللہ یقرأ علیک السلام۔ جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آج اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں حاجی صاحب جا رہے ہو حج کرنے، جب مدینے جانا تو مدینے والے آقا کو میرا سلام کہنا، کہتے ہو نا؟ کچھ لوگ ناک بھاؤں اوپر نیچی کرتے ہیں، سلام بھیج رہا ہے، بریلوی ہے کیا؟ ان بے وقوفوں سے کہنا کہ اللہ، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، اللہ اپنی تمام تر سمدیت کے باوجود، بے نیازی کے باوجود، جب جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو سلام بھیج رہا ہے تو پھر ہم گنہگار اگر کسی حاجے کا ذریعہ بھیجے تو حیرت کیا؟ سلام بھیجنا تو سنت الہیہ ہے، میرے رب کی سنت۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور مت پوچھئے، بڑی اچھی خبر لایا، گڈ نیوز، بہت شاندار، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہ سناؤ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے مسکرا کے عرض کیا ان اللہ زوج علی مع فاطمہ، اللہ نے علی کا لگن فاطمہ سے کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے ان اللہ اصطفى علی لفاطمہ، کہ اللہ نے علی کو فاطمہ کے لیے چن لیا۔ دونوں میں فرق ہے، شادی کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہاں کیا؟ فاطمہ تو میرے پاس اپنے گھر میں ہے، کہاں کیا؟ تو حضرت جبریل نے سر جھکا کے عرض کیا فی السماوات السبع، 7ویں آسمان میں کیا۔ حالانکہ ایک روایت 4تھے آسمان کی بھی ہے، 7ویں آسمان پہ کیا۔ عزیزان ملت، حضور کو اپنے بھائی علی کے 7ویں آسمان پر جانے پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں، انہیں پتا کہ میرا مولا اتنا بڑا قادر ہے، ایسا قدرت والا کہ جب وہ مجھے رات کے مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 7واں آسمان، عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، وہاں سے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، جب اتنا نکٹ بلا سکتا ہے تو اگر میرے بھائی علی کو 7ویں آسمان پہ بلا لے تو حیرت کیا؟ علی کے 7ویں آسمان پر حیرت نہیں ہے، حیرت اپنی بیٹی فاطمہ کے جانے پر۔ بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، انہیں پتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، توجہ چاہوں گا، ارے جس کے چہرے کو حضرت جبریل امین نے بھی نہ دیکھا ہو، جس کے دروازے کو دستک دیے بغیر اندر کوئی بات نہ کرے فرشتے، وہ فاطمہ، وہ سیدہ طیبہ، ارے جن کی پردہ داری کو دیکھ کر چلمن خلد ہٹا کر رخسار فاطمہ کی بلائے لیتے ہوئے حوریں کہہ دیں کہ ہمیں حیا آتی ہے،
وہ کہاں پہلے، ارے جب وہ گھر سے باہر نہیں گئی تو ساتواں آسمان تو بہت دور ہے. حضور کو پتا تھا کہ فاطمہ تو وہاں نہیں تھی، تو پوچھا من الذی واللہ، میری فاطمہ کا ولی کون تھا؟ توجہ، کون؟ نہیں سمجھے؟ اچھا نکاح ہوتا ہے تو دولہا اسٹیج پہ ہوتا ہے، دلہن کمرے میں ہوتی ہے نا؟ میں آپ کی بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. قاضی صاحب آتے ہیں، دلہن سے اجازت لیتے ہیں، دولہے سے قبول کرواتے ہیں، دلہن کا ولی بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں. وہی تو حضور پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں تھی، میری فاطمہ کی ولایت کس نے قبول کی، کس نے کیا؟ تو اے بیکانیر والو، عظمت شان فاطمہ دیکھو، عظمت کردار فاطمہ دیکھو. جبریل سر اٹھاتے ہیں، مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، والذی بعثک فی الامیین رسولا، قسم ہے مجھے اس پروردگار کی جس نے آپ کو امیین میں رسول بنا کر بھیجا. ارے آپ کی فاطمہ کا ولی کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا تھا. سرکار نے فرمایا اچھا من الذی خطب خطبۃ النکاح، خطبہ نکاح میری سنت خطبہ نکاح وہ کس نے پڑھا؟ حضرت جبریل نے مسکرا کے سر جھکا کے عرض کیا سرکار آپ کے خادم جبرائیل نے خطبہ دیا. حضور نے کہا اچھا اور بتاؤ کیا؟ سرکار کو سب پتا ہے لیکن فرط عقیدت اور محبت کا انداز یہ پوچھ رہے اور بتاؤ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا حضور مت پوچھئے، میرے ساتھی میکائیل تمام نوری قدسی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر علی کو دولہا بنا کر نورانی منبر پہ بٹھا کر نورانی بارات لے کر چل رہے تھے. کسی درمیان افق پر ایک ابر آیا، بادل آیا، بادل ہونے کے بعد بارش ہوئی، مگر اس بارش میں پانی نہیں بلکہ زمرد، یاقوت، لولو اور مرجان جیسے قیمتی پتھر گر رہے تھے. ایک ندا دینے والے نے آواز دی اے لوگوں یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا مہر اتر رہا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اللہ نے عرش پہ ملا دیا دونوں کو، آپ فرش پہ ملا دیجئے دونوں کو، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. آپ فرش پہ ملا دیجئے. بہت ہی سادے انداز میں بالکل مسنون طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا نکاح کروایا، انہیں رخصت کیا. دوسرا دن تھا، جناب علی کے گھر میں جناب سیدہ حضور آئے. حضرت علی سے فرمایا علی شادی تو ہو گئی، اب ولیمہ بھی تو کرنا ہے. اور ولیمے کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے کرو. اور ولیمہ یہ ایلام سے بنا ہے. ایلام کا مطلب ہوتا ہے اعلان. یہ اس بات کا پرچار ہے کہ اب اگر یہ لڑکا لڑکی کہیں آپ کو اکیلے دکھیں تو بدگمان مت ہونا، یہ دونوں کی شادی ہو چکی ہے. اسی کنسپٹ کے لیے اسلام نے ولیمے کو انٹروڈیوس کیا. اب تو خیر ولیمہ ختم ہو گیا ہماری سوسائٹی سے، اب ریسیپشن ہوتا ہے. ریسیپشن، ان کا ریسیپشن، ولیمہ سنت ہے، ریسیپشن سنت نہیں. سرکار نے فرمایا ولیمہ کرنا علی کچھ ہے تیرے پاس؟ حضرت علی اللہ اکبر، جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے. جب سرکار نے پوچھا کچھ ہے مال پانی تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. ایک گھوڑا ہے، تلوار ہے، زین ہے، چند ایک چاقو ہوں گے، بھالے نیزے ہوں گے، کچھ نہیں. تھوڑا بہت گیہوں میرے گھر میں پڑا ہے جسے روٹی بنا کے پانی میں بھگو کے کھا لیتا ہوں. اللہ اکبر، جن کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار. دوسرا اگر کوئی
ससुर होता, ससुरा जिस क्या कहते हैं आपको, तो कहता है किस कंगले के हवाले हमने अपनी बेटी कर दिया, वलीमा तो छोड़ो खाने की लाले। सरकार ने मौला अली के कांधे पे हाथ रखा, मुस्कुरा के कहा घबरा मत, अगर फातिमा मेरी बेटी है तो तू भी तो मेरा भाई है। मैंने कल बाप का हक अदा किया, अब कल तेरा वलीमा करके भाई होने का हक अदा कर। मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच भरी हुई थी, जुमा का दिन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे खड़े थे और फरते मोहब्बत से खुशी से कह रहे हैं, ऐ मदीने वालों, अल्लाह ने अली को फातिमा के साथ अर्श पे मिलाया, उसके रसूल ने फर्श पे मिलाया, अब कल मेरे भाई अली का वलीमा, सब लोग आना, सबकी दावत है, पेट भर के खाना फिर जाना। तो कुछ मदीने के मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबय और मस्जिद ज़रार के ग्रुप वाले पीछे बैठे थे। अच्छा, ये मुनाफिकीन की भी हजरत अजीब आदत है, चाहे सुन्नियों की मस्जिद हो या सुन्नियों का जलसा हो, बिल्कुल पीछे बैठते हैं ताकि भागने में आसानी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां जो पीछे है वो वही है, लेकिन अक्सर देखा गया है तो बिल्कुल पीछे बैठे थे और कान में खुसुर 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 खुसुर। और क्या कह रहे थे? वो देखो, मुसलमानों के नबी को देखो, 10 आदमी को खिलाने का माल नहीं है और पूरे मदीने को बुला लिया है। वो अभी पीछे बैठे बैठे सरगोशी कर रहा है, खुसुर फुसुर कर रहा है, और मिंबर पे बैठे बैठे मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये इतनी हल्की बात नहीं थी जितने हल्के में आपने लिया, बात वहां हो रही है और यहां मेरे आका सुन रहे हैं। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार मिंबर पे खड़े हो गए और फरमाया, है मदीने वालों, ये मदीने के मुनाफिकीन कहते हैं कि मैं 10 को नहीं खिला सकता। तवज्जो चाहूंगा, ये निकाह मैंने अर्ज किया ना कि जंगे बद्र के बाद और जंगे ओहद से पहले थे, तो हुजूर के दोनों चचा बकायदे हयात, यानी हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा भी बकायदे हयात और हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी बकायदे हयात। दोनों चचा मस्जिद में बैठे थे। सरकार ने कहा, चचा अबू उमारा अल हमजा, कल आप इस दरवाजे पे खड़े रहना। दूसरे चचा अब्बास, कल आप ये बाबू सलाम वाले दरवाजे पे खड़े रहना। ये मदीने के मुनाफिक कहते हैं कि मोहम्मद 10 को नहीं खिला सकता। इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, ऐ चाचा जान, आप लोग 10-10 की टोलियां भेजते रहना, खुदा का नबी खिलाता रहेगा। सलासत अय्यामिन व लयालिहा, 3 दिन और 3 रात। कितने? 3 घंटा नहीं, 3 दिन 3 रात तक अली का वलीमा चलता रहा। लोग आते रहे, खाते रहे और अली और फातिमा के गीत गाते रहे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, किस तरह रब दोनों समंदरों को मिला रहा है। एक समंदर समंदरे विलायत अली, वो अली मेरे दोस्त जिनका नाम आते ही जबान से निकलता है करमल्लाहु वजह। कहते हो कि नहीं कहते? अपने भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, और कहना पड़ता है। हालांकि रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत बड़ा टाइटल है। कुरान पाक में 2-3 जगह सहाबा की तारीफ में अल्लाह ताला ने रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा। मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह अपने महबूब के सहाबा को रज़ी अल्लाह कह रहा है, और आजकल कुछ लोग सरफेरे 2-4 किताब पढ़ के सहाबा पर भोंकते हैं। शर्म नहीं आती? ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, निफाक ढूंढते हो। ये वो जमात है, जमात सहाबा। अरे जिसने मुस्तफा की मुस्कान को भी अपना लिया, वो मुकद्दस जमात है, जमात सहाबा।
جنہوں نے بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ارے وہ جماعت جس نے نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا. وہ جماعت جس نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. وہ جماعت جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ گیا. وہ جماعت جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے. وہ جماعت جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری پوری مسجد کی چابی قدموں میں رکھ دے. وہ جماعت ارے جنہوں نے میدان بدر و حنین میں, توجہ چاہوں گا, میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ رشتہ داری اور ہے, مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. وہ مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ جو آقا کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ ہجرت کر جائے. جنہوں نے جان کی بازی کھیلتے کھیلتے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی. وہ صحابہ ارے شادی ہوئی تھی حضرت حنظلہ کی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ. پہلی رات میں کمرے میں تھے, شب عروس گزار رہے کہ اچانک آقا کی آواز کان سے ٹکرائی, الرحیل الرحیل, ایمرجنسی ہے, گھر سے نکلو, جہاد پہ جانا. تو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے. وہ صحابہ ارے جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو, دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک پتر, ایک لیٹر لکھ دیا تو روانی کا مزاج بدل گیا. وہ صحابہ ارے جنہوں نے فتح قادسیہ, آج جس ایران کی بات مان کر تم صحابہ پر بھوکتے ہو, اس ایران کو فتح کرنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کی ٹکڑی نے جب دریائے دجلہ کو سامنے دیکھا کہ ندی اوفان پہ ہے, لہریں اچھل رہی ہیں, تو پرواہ نہ کی بلکہ اپنے گھوڑے کو اسی ندی میں دوڑا دیا. اور یہ دل فریب منظر دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, سبحان اللہ. اتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ. یہ 4 کتاب پڑھ کے انہوں نے صفین میں ایسا کیا, انہوں نے جمل میں ویسا کیا. بے جیسا بھی کیا ہو بری نیت سے کسی نے کچھ نہیں کیا. اس لیے سوچ کے بولا کرو صحابہ کے بارے میں, اور جب بھی بولا کرو تو اچھا بولا کرو, اور نہیں بول سکتے تو چپ رہا کرو, مگر بکواس مت کیا کرو. سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, مگر یار علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہ. اس کا مطلب کیا ہے کرم اللہ وجہ؟ اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے. یار مکرم تو ہر ولی کا چہرہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے وہ بندہ مکرم. پھر علی ہی کے لیے کیوں کہتے ہو اللہ ان کے وجود کو مکرم کرے, اللہ ان کے چہرے کو مکرم کرے, کیوں کہتے ہو؟ میں صرف 3 وجہ بیان کروں گا پھر آگے بڑھتا ہوں, اجازت ہے؟ صرف 3 وجہ. پہلی کہ سارے صحابہ اپنے گھروں میں پیدا ہوئے. کہاں؟ کوئی اپنے دادی کے گھر میں, کوئی اپنی نانی کے گھر میں, کوئی ددیال میں, کوئی ننیال میں, بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے. مگر علی کا وجود پورا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی بندوں کے گھر میں نہیں مولا کے گھر میں پیدا ہوئے. اور سنو, علی کا چہرہ مکرم کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ سارے صحابہ کی عظمتوں پر میرے ماں باپ, میرے بچے قربان, میں قربان, 100 بار قربان, مگر ہم سب کو رضی اللہ عنہ
اور نام علی آتے ہی کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ سب جب پیدا ہوئے، توجہ ہے نا، تو سب نے دیکھا کیا؟ آنکھ کھولی تو کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا، کسی نے دادی کا چہرہ، کسی نے نانی کا، کسی نے آیا کا، کسی نے دایا کا، کسی نے در دیکھا، کسی نے دیوار دیکھا، کسی نے چھت دیکھا. سب نے آنکھ کھولی تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، لیکن علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھا. تیسری وجہ تو بڑی نازک ہے، بڑی لطیف ہے کہ علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی اس فاطمہ کا شوہر ہے جس کے چہرے کو جبریل نے بھی نہیں دیکھا. وہ ہے سمندر ولایت علی. کون علی؟ جن کا بازو پکڑ کے یہ 40 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اور یہ سن کر صحابہ کہہ دیں یا علی انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن، آج سے تو ہمارا بھی مولا اور ہر مسلمان کا مولا. یعنی اگر تو ہمارا محبوب ہے تو ہر ایک کا محبوب. من کنت مولا فعلی مولا کو سمجھانے میں بہت سے لوگ شیعت کی طرف چلے جاتے ہیں. میں اسے کلیئر کر دوں، یہ اردو والا مولا نہیں، عربی والا مولا. حضور فرما رہے ہیں جو میرا دوست ہے، جو میرا بھائی ہے، جو میرا محبوب ہے، یا جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، وہ میرے علی کو بھی اپنا محبوب سمجھے. اور آسان کر دوں، جس کو میں پیارا ہوں اس کو میرا علی بھی پیارا ہے. آگے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، اور اس سے عداوت کر جو علی سے عداوت رکھتا ہو. کون سمندر ولایت علی. حضرت سعد فرماتے ہیں علی کی 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میرے لیے 1000 سرخ اونٹوں کے برابر خوشی لاتی. انہی میں سے ایک خوشی یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پہ کہ آج میں اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. سارے صحابہ خود کے لیے ملتجی تھے، اچانک علی آئے، آقا نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور فرمایا جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا. کون سمندر ولایت علی. غزوہ تبوک کے موقع پر جب علی کو یہ ذمہ داری دی کہ تمہیں مدینے میں رہنا ہے، عورتیں تو جہاد پہ جائیں گی نہیں، مردوں کو لے کے میں جا رہا ہوں، تو یہاں جو بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں ان کی دیکھ بھال تمہیں کرنا ہے، تم یہیں رکو. علی رونے لگے، سرکار آپ مجھے لے کے نہیں جا رہے؟ تو آقا نے فرمایا گھبراؤ مت. حدیث سنو، ابو داؤد شریف کی حدیث، ابن ماجہ کی، اور یہ خود المعجم الاوسط للطبرانی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار نے فرمایا علی، توجہ ہے اے بچہ، علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی. تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک. بس ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ کوئی معمولی چیز ہے. حضرت موسیٰ ہارون کی مثال حضور نے کیوں دی؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا. پھر یہ ہوا کہ کم سے کم ٹھیک ہے کوہ طور پہ آ جانا، وہاں پر جو تجلی ہوگی اسے دیکھ کے اطمینان رکھ لینا، اور آؤ گے تو میں تمہیں کتاب ہدایت دوں گا، اس کی روشنی میں تم فیصلے کرنا. تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون جو اللہ کے نبی ان کو بلایا اور کہا ہارون
میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں 40 دن کے لیے. کئی دن کے لیے؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں. یہ چلہ جو ہے یہیں سے آیا ہے. 40 جو ہے نا، کچھ لوگ 40 سے چوکتے ہیں اور خود اپنا چلہ نہیں چھوڑتے. چاہے یہ بھوپال دلی والے، یہ چلہ چلی والے، 3 دن کا ہو 7 دن کا ہو، چلہ برا نہیں ہے، جگہیں بری ہوتی ہیں. اگر تم ان کے اجتماع میں جاؤ گے 40 دن کے لیے تو بندر بن جاؤ گے، اور کسی اللہ والے کے در پہ جاؤ گے تو قلندر بن جاؤ گے. یہ 40 دن برا نہیں ہے، جگہ بری ہوتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں. جتنا میں نے اب تک اپنی قوم کو سمجھایا ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے، اس پر میری قوم کو مضبوطی سے گامزن رکھنا. کچھ مکسنگ نہ ہو، بدعت نہ ہو، الٹا سیدھا کچھ نہ ہو. جب میں لوٹوں گا تو میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب توریت ہوگی، اس کی روشنی میں جو مسائل میں بیان کروں گا اسے ماننا. حضرت ہارون نے عرض کیا بھیا جائیے آپ. جناب موسیٰ چلے گئے. ادھر ابلیس سامری جادوگر کی شکل میں ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا. منشا کیا تھی؟ یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں. یہی تو کرتے ہیں. جب ہمارے علماء آتے ہیں کسی ملک میں تو یہ بھاگ جاتے ہیں ٹولی لے کے، اور جب علماء چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے جو ہے کڑوی کڑوی زبان سے میٹھی میٹھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ ہے نا آپ لوگ؟ مسکرایا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. ہاں اب لگا ماشاءاللہ. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. توجہ چاہوں گے. دیکھیے اس نے انٹری ماری بنی اسرائیل میں. 40 دن کے لیے موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے. حضرت ہارون موجود، لیکن اس نے اپنے ترکش کے ایسے گندے گندے تیر مارے، پوری قوم کو ایسا بھٹکایا کہ وہ قوم جو ایک خدا کو مانتی تھی، جس کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ قوم مشرک بن گئی. کیا بن گئی؟ شرک کرنے لگی. اور چھوٹا شرک نہیں، بڑا بڑا شرک کرنے لگی. پوری قوم جادو زدہ ہو گئی. 40 دن کے بعد جب موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم میں لوٹے، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا، پورے جلال میں اپنی قوم کو جب غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو جناب ہارون کا کالر پکڑا، داڑھی پکڑا، غصہ ظاہر کیا اور کہا یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے معذرت پیش کی کہ قوم سرکش ہو گئی تھی، میری بات میں نہیں آ رہی تھی، میں انہیں سنبھال نہیں سکا، کنٹرول نہیں کر سکا، معاف کر. اے بیکانیر والو، اے مصطفیٰ جان رحمت کی اہل، کس ملت امت اجابت، اے اہل سنت والجماعت، اے سنیوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنے بھاگیہ پہ ناز کرو. وہ قوم موسیٰ تھی. کون؟ قوم موسیٰ بنی اسرائیل، جو 40 دن، صرف 40 دن اپنے نبی سے دور رہی تو بھٹک گئی، گمراہ ہو گئی. اور یہ مصطفیٰ کی امت ہے کہ نبی نے علی کے حوالے کر کے جب تبوک کی طرف گئے تو پہلی صدی گزر گئی، امام اعظم پیدا ہوئے. دوسری صدی آئی تو امام نخعی پیدا ہوئے. تیسری صدی آئی تو حضرت المراشی پیدا ہوئے. چوتھی صدی آئی تو زندہ مدار پیدا ہوئے. پانچویں صدی آئی تو غوث اعظم پیدا ہوئے. چھٹی صدی آئی تو غریب نواز پیدا ہوئے. ساتویں صدی آئی تو محبوب الہی پیدا ہوئے. آٹھویں صدی آئی تو مختوم سمنانی پیدا ہوئے. نویں
صدی آئی تو حضرت عبدالحق رودونوی پیدا ہوئے، 10ویں صدی آئی تو حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی پیدا ہوئے، 11ویں صدی آئی تو خواجہ باقی باللہ پیدا ہوئے، 12ویں صدی آئی تو مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے، 13ویں صدی آئی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوئے، اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے شان حیدری، سمجھ گئے؟ تو ایک ہے سمندر ولایت علی، کبھی صرف علی علی پہ بولنا ہوا تو بولوں گا۔ اب آئیے دوسرا سمندر، سمندر عصمت و طہارت فاطمہ، وہ فاطمہ زہرا جن کے دروازے کو جبریل دستک دے کے، اور حضور اگر ان سے کوئی سامان لے تو اس میں حسن حسین کے جنتی جوڑے نظر آ جائے، سر جھکا دیں زمین پر تو عرش ہل جائے، وہ فاطمہ، وہ سیدہ طیبہ۔ لوگ اپنے بابا دادا کا ہاتھ چومتے ہیں، لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ چومے اور فرماتے تھے، اے فاطمہ، اللہ تجھ سے ایسا راضی ہے کہ تو جس سے راضی اس سے اللہ راضی، اور تو جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض۔ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، ارے معمولی سی گرمی بیکانیر میں جب 40 45 48 ڈگری ہوتی ہے تو لوگ سر پہ رومال رکھ کر کے دھوپ میں نکلتے ہیں، چھاتا لے کے چلتے ہیں دھوپ، لیکن سورج سوا نیزے پہ ہوگا قیامت کے دن، صرف سوا نیزے پہ۔ اس کی حدت اور شدت سے حدیث میں ہے کہ گنہگاروں کا سر ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی آگ پر جوش مارتی ہو، لوگ اپنے پسینے میں سوئمنگ کریں گے، اور یاد رکھنا جس طرح بغیر کپڑے چڈی کے دنیا میں آئے ہو، اسی طرح بغیر کپڑے اور لباس کے حشر میں اٹھو گے، کوئی کپڑا جسم پہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی نفسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، وہ ایسا دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ ایک دوسرے کو پہچانے بھی، سب پر نفسی تاری ہوگی۔ مگر اسی ہنگامہ حشر میں جہاں گرمی تو ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، اسی ہنگامہ حشر میں ایک ہنگامہ ہوگا جب 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نور والی ڈولی نکلے گی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول۔ اے محشر والو، سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری نکلنے والی، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ منیرہ مستنیرہ۔ ارے جب علی سمندر ولایت علی جیسا باپ ہو، توجہ پھر دہرانا پڑے گا، سمندر ولایت علی جیسا، بولو زور سے، باپ ہو، اور سمندر طہارت فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ اچھا ہو تب بچے اچھے ہوتے ہیں۔ بات سیدہ کی چھڑی ہے، ہماری ماں بہنیں بھی الگ الگ جگہ بیٹھ کے سن رہی، بڑی محبت سے، اور حیرت یہ ہے
کہ چپ ہو کے سن رہی ہیں, which is the miracle of سیدہ فاطمہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, علماء جانتے ہیں کہ مسائل شرعیہ فرعیہ کو سمجھنے کے لیے خاص کر کتاب الطہارت, اگر آپ نے شرم اور حیا سے کام لیا تو گئی بھینس پانی میں. آپ کو مسئلے کی ہندی کی چندی اگر سمجھنی ہے تو پوری تفصیل سے سمجھنا پڑے گا. اس لیے میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, میری بہنیں, میری مائیں, میری بچیاں بھی سنیں. آپ مجھے بتائیں, دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے جو 55 سے اوپر ہو اور 55 سے نیچے ہو, پیٹ میں بچہ بھی نہ ہو, کوئی بیماری بھی نہ ہو, کوئی ایشو بھی نہ ہو, کیا وہ عورت 30 دن لگاتار نماز پڑھ سکتی ہے؟ بولیے, شرمائیے نہیں پڑھ سکتی. 30 ہفتہ لگاتار, بولیے 30 مہینہ لگاتار پڑھ سکتی؟ زور سے بولو. نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک عذر ہے, ایام مخصوص. یہ مسائل اب پہلے مشائخ ہمارے علماء جو ہیں اسٹیج پہ بیان کرتے تھے تاکہ عورتیں سیکھیں سمجھیں. اب تو شرم ایسی بیچ میں آ گئی کہ وہ بھی جاہل ہو گئے, یہ بھی جاہل ہو گئے. اس لیے سمجھو غور سے. ایام مخصوص جس کی اقل مدت 3 دن ہے, اکثر مدت 10 دن. جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ عارضہ ہے, کچھ بہنوں کی عادت ہے 3 دن ناپاک رہنے کی, کچھ 5 دن, کچھ 8 دن, کچھ 9 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر کسی کو 11ویں دن بھی خون آیا تو پھر وہ ناپاکی والا خون نہیں, وہ استحاضہ ہے, اس سے صرف وضو ٹوٹے گا, اس سے غسل نہیں ہے. وہ ناپاک خون حیض مانع صلاۃ ہے. دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں جو 30 ہفتہ لگاتار, 30 مہینہ, اگر وہ صحت مند ہے, جوان ہے اور حمل سے نہیں ہے تو نماز لگاتار نہیں پڑھ سکتی نا, بولو. مگر صرف ایک خاتون اسی زمین کے اوپر, اسی آسمان کے نیچے, جس نے ایک دن نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, بلکہ پورے جیون میں بلا فصل بغیر چھوڑے نماز پڑھی ہے, اور وہ کوئی اور نہیں, وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا جو بعض فقہا نے کی ہے, جیسے حضرت علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ نے رد المحتار میں کی ہے کہ جناب سیدہ کا معاملہ الگ تھا. وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک رطوبت تھی جو زائل ہوتی تھی, پھر آپ وضو کر لیتی تھی, نماز پڑھ لیتی تھی, پھر عصر کے وقت رطوبت زائل ہوئی, پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی, پھر مغرب کے وقت رطوبت زائل ہوئی, آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی. رطوبت تھی, رطوبت یعنی ایک لیکوڈ فارم میں کوئی چیز جو ناپاک نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں بیکانیر والوں, وہ ناپاک خون حیض تو میری ماں فاطمہ میں نہیں تھا نا, نہیں تھا نا. مگر یار وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہت قیمتی ہے, بہمولیہ ہے, ورتھی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ جس خاتون میں وہ خون نہ ہو, اس خون کے لیے وہ نہ جانے کتنی تعویذ, کتنے گنڈے, کتنے مزار, کتنی منت, کتنی درگاہ, کتنے بابا, کتنے ڈاکٹر کی مجھے وہ گندا خون مل جائے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ خون اگر میرے شریر میں نہیں رہا تو میں ممتا کا سواد نہیں چکھ سکتی, میں ماں نہیں بن سکتی. اسی لیے اس گندے خون کے لیے وہ پریشان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری کوئی بہن امید سے ہوتی ہے تو پھر وہ گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے. وہ رحم بند ہوا تو گندا خون آنا بند ہو جاتا ہے. اب وہ خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ لگاتار 9 مہینے تک بلا فصل نماز پڑھتی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو ڈائیورٹ کر دیا. اب اس خون کی ضرورت بچے کے کریشن میں, کیونکہ وہ طاقت عورت کو اکٹھا کرنا ہے. اسی جس مٹیریل سے وہ خون بنا ہے
اسی مٹیریل سے اب اس بچے کا کریشن ہوگا, اسی سے اس کا ہاتھ بنے گا, اسی سے اس کا پاؤں بنے گا, اسی سے اس کا ہاتھ پیر ناک کان گلا اور سب کچھ اسی سے بنتا ہے. اسی لیے جب بنتا ہے تب تک وہ گندا خون نہیں آتا, تو وہ خون گندا ضرور ہے مگر بہمولیہ ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ قیمتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر عورت ماں نہیں بن سکتی. اب مجھے بتاؤ بیکانیر کہ جب وہ ناپاک خون حیض سیدوں کی ماں فاطمہ کے اندر تھا نہیں, تو جب امام حسن پیٹ میں آئے, امام حسین پیٹ میں آئے, جناب زینب جب پیٹ میں آئی تو بنی کس مٹیریل سے؟ کیا ایک دم ہندی کی چندی کرنا پڑے گا؟ بنی کس چیز سے؟ وہ ناپاک خون حیض تو فاطمہ میں تھا نہیں, تو کس چیز سے بنی؟ تو اس کا جواب کوئی فاسق کیا دے گا؟ اس کا جواب ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشیخ امام محمد رضا خان محدث بریلوی نے اس راز سے پردہ اٹھا کر جب جواب دیا تو یوں دیا اور کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے یہ نور تیرا سب کرانا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت, سبحان اللہ ماشاء اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب سمجھ جاؤ حسن حسین کسی جلوے طور سے نہیں سراپا نور سے بنے. وہ حسن حسین میرے دوست یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, کہ جہاں یہ دو سمندر ملے وہیں حسن موتی بن کے چمکا, حسین مرجان بن کے. آپ نے سنا ہوگا کہ موتی پر اگر آپ اسے سفید لائٹ کی طرف, جو سفید مرکی لائٹ ہوتی ہے اس کی طرف اگر آپ ایسے رکھیں اور دیر تک موتی کو دیکھیں تو آپ کو اس سفید موتی میں تھوڑی ہریالی نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہ ہریالی جو ہے یہ حضرت امام حسن کے زہر سے ہونے والی شہادت کا اشارہ ہے. اور اگر آپ مرجان کو دیکھیں روبی تو وہ لال ہوتا ہے, بالکل سرخ لال. یہ حسین کے کربلا کے رڑ میں بہتے ہوئے لہو کی طرف اشارہ ہے, خون کی طرف اشارہ ہے. ہر جگہ قرآن میں بھی حسن حسین تطبیق صحیح نہ صحیح تفسیر لیکن تطبیق دیکھو تو ساتھ نظر آ رہا ہے. کاندھے پر حضور کے ہیں تو ساتھ میں, یہ تو صحیح ہے ان کی حدیث ہے نا. داہنے کاندھے پہ حسن مجتبیٰ ہیں, بائیں کاندھے پہ حسین شہید کربلا ہیں. حضور چوم بھی رہے سونگ بھی رہے. صحابی نے عرض کیا حضور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے آپ کے بچے ہیں, سونگھا تو پھول کو جاتا ہے. کہا تو نے صحیح کہا, سونگھا پھول کو جاتا ہے. ہادان ریحانہ, یہ دونوں بچے میری خوشبو ہیں, جنت کی خوشبو ہیں. جب مجھے جنت کو سونگھنا ہوتا ہے تو حسن حسین کو سونگھ لیتا. اور آگے بڑھے تو ایک صحابی نے جب دونوں کو کاندھے پہ دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ نعم المرکب نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے, کتنی اچھی سواری ہے. تو سرکار نے فرمایا مرکب دیکھ رہا, راکب بھی تو دیکھ, سواری دیکھ رہا, ارے سوار بھی تو دیکھ. حسن حسین جیسے سوار آئیں گے تو پھر یہ سواری بھی مل جائے گی. کون حسن حسین کی اگر چاند رات کو اپنی ماں کا دامن پکڑ کے رو دیں اور کپڑے کا تقاضا کر دیں اور ماں سیدہ سجدے میں چلی جائیں تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جبریل جنتی جوڑے لے کے آ جائیں. کون حسن حسین. ارے اگر کچھ لکھ کر لائیں اور اپنی ماں سے کہیں اماں دیکھیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے, تحریر کس کی اچھی ہے, حسن کی یا حسین کی, تو ماں فیصلہ نہ کر پائیں, ممتا فیصلہ نہ کر پائے. مولا علی کے پاس بچے جائیں تو حیدر بھی فیصلہ نہ کرے. بچے نبی کے پاس گئے, نانا جان, نہ ابا نے جواب دیا نہ اماں نے جواب دیا. نانا جان آپ بتائیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے, حسن کی یا حسین کی؟ حضور دونوں کی تحریروں
کو دیکھ رہے ہیں، تحریروں کو دیکھ رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے. سوچا اگر حسن کو اچھی کہا تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی اچھی کہا تو حسن کا دل ٹوٹے گا. اسی اسنا میں جبریل امین اپنا نشیمن چھوڑ کر وہاں موجود ہو جائیں اور کہیں اے اللہ کے رسول کتنا بہتر ہو کہ میں یہ فیصلہ رب کی بارگاہ میں کروں. اور وہاں جا کر لوٹے 7 موتی لے کے آئے، 7 ٹائپ آف پرلز لے کے آئے، حضور کو دکھایا اور کہا رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی آسمان پہ اچھالو جس کی، اور جب زمین پہ موتی گرے تو جس کی تختی پہ، جس کی سلیٹ پہ زیادہ موتی گریں گے سمجھ جانا اس کی تحریر، اس کی رائٹنگ اچھی ہے. حضور نے فیصلہ پسند کیا. اتہاس گواہ ہے جنتی حوریں بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، جنات بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے. برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، سیم و زر آج وجدانی کیفیت میں مسحور ہیں کہ اسی بیچ جبریل نے 7 موتیوں کو آسمان کی طرف اچھالا. موتی اچھل کر زمین کی طرف گر رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی. دیکھا کیا گیا کہ 3 موتی امام حسن کی تختی پہ، 3 موتی امام حسین کی تختی پہ، 1 موتی بیچ میں ٹوٹ گیا، آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان حسنین کریمین. سبحان اللہ. اور یہ 4 کتاب پڑھ کے کالا کپڑا پہن کے سینہ پیٹ کے حسین 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 کرتے ہیں، انہیں حسن یاد نہیں آتے. اور ادھر چلے جاؤ لال رومال سر پہ رکھ کے عورتوں کی طرح داڑھی رکھ کے بھی دوپٹہ سر پہ اور رکھ کے کہتے ہیں حسن 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 حسن، انہیں حسین یاد نہیں آتے. وہ حسن کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ حسین کو اپنا سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق کرتے. ارے ان جاہلوں سے کہو یہ واقعہ دیکھو، یہ واقعہ دیکھو. جب اللہ نے ان دونوں بھائیوں کی تحریروں میں فرق نہ کیا تو دونوں کی تقدیروں میں کیسے فرق کرتا. اندر کی بات یہ ہے کہ میرا جس وقت امام حسن مجتبی منصب خلافت پر بیٹھے اور اپنی بیعت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حسن کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرید ہونے والا کوئی اور نہیں، ان کا چھوٹا بھائی حسین تھا. حسین کے پیر کا نام حسن، پیر کا نام حسن. یہ جو سجدے والا واقعہ ہے نا، حضور سجدے میں چلے گئے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، سرکار نے نماز لمبی کر دی. یہ واقعہ امام حسین کے ساتھ بھی ہوا ہے، امام حسن کے ساتھ بھی ہوا. ارے وہ حسن مجتبی، کوئی امام خود جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو اگر یہ بھی لگا ہوگا تو نہیں ہلے گا. سوچے کہ چلو انا اطینا کل کوثر پڑھ کے جلدی جمعہ پڑھا کے چلو پھر یہ کروں گا. اسے ممبر کا تقدس پتا ہے کہ ایک بار جب خطیب کھڑا ہو گیا تو اسے ہلنا نہیں. حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن کی عمر 1.5 پونے 2 سال کی ہے. لڑکھڑاتے ممبر تک پہنچتے حسن مجتبی گر گئے. حضور ممبر سے اتر کے امام حسن کو گلے میں سینے پر بٹھا لیا اور گود میں لے کے خطبہ دینے لگے. حضرت عمر ابن خطاب نے اشارہ کیا کہ سرکار حسن کو میری گود میں بٹھا دیں، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا سنو، ہذا ابنی، ہذا ابنی. جامع ترمذی کی روایت. لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ ان قریب اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 بہت مہان گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا. جس صلح کی بشارت مصطفیٰ منبر سے دے رہے ہیں اس صلح کا کرنے والا کوئی اور نہیں، امام حسن ہے. اور تمہیں کوئی ادھیکار نہیں صحابہ کے اوپر کتوں کی طرح بھونکنے کا. ہم صرف حسینی سنی نہیں،
ہم صرف حسنی سنی بھی نہیں، ہم پکے حسنی حسینی سنی. کیا ہے پکے حسنی حسینی سنی ہے. اگر یہ جملہ آپ کے دل میں اتر گیا تو سمجھ جاؤ آج کے جلسے کو سلوگن مل جائے گا. توجہ ہے نا؟ ہم پکے حسنی حسینی سنی، ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے، توجہ رہے جملہ ضائع نہ ہو، علماء کی توجہ، امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، وہی حسین شہید کربلا ہے میرے دوستو، جو اپنے رب کا وعدہ پورا کرنے کے لیے دشت کربلا میں، کربلا کے رڑ میں بالکل بے آب و گیاہ زمین میں اپنے پورے پریوار سہیت شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ لوگ اپنے سر کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں. میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنا سر آگے کر رہا ہوں. سر تو حسین کا ہے مگر ہاتھ دادا ابراہیم کی امانت ہے، اسے میرے بھیا حسن نے دیا. میں سب کچھ دے سکتا ہوں مگر یہ امامت کا ہاتھ نہیں دے سکتا، اس پر میرے بعد میرے بیٹے علی زین العابدین کا حق ہے. آج وہ دست امامت وہاں سے سیراب کرتا ہوا آگے بڑھا. ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی بندہ حسین کے خاندان میں بچا ہے، اب تو نسل حسینی کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کو دیکھو، کربلا کی شان دیکھ. انہوں نے جتنا ہمیں مٹانا چاہا اللہ نے اتنا ہی گلشن فاطمہ کی خوشبو بڑھا دی. وہ گلشن کا گلاب کبھی بغداد میں مہکا، تو اجمیر میں مہکا، تو لاہور میں مہکا، تو ملتان میں مہکا، تو کلیر میں مہکا، تو دہلی میں مہکا، تو چوچے میں مہکا، تو مارہرہ میں مہکا، تو احمد آباد میں مہکا، تو دھوراجی میں مہکا، تو کالپی میں مہکا، تو مسولی میں مہکا. ارے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک زمین سمٹتی گئی مگر حسن حسین کے بچے پلتے گئے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پھیلتے رہیں گے. ایک بج چکا ہے، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہوں، بلکہ 1:05 ہو چکا کہ میاں بہت سخت قربانی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. And do remind me، اگلی بار جب میں آؤں تو مجھے ضرور یاد دلانا. انشاءاللہ بیک گراؤنڈ تو بیان ہو گیا ہے، اب جو پوسٹ گراؤنڈ کے بعد فردر گراؤنڈ ہے، جو آگے کا حصہ ہے پورا کربلا اور اس کا منظر اور اس کا حسین کا مقصد، اور اس کے بعد ماں بعد کربلا، مجھے ضرور یاد دلائیے گا بیکانیر والوں. انشاءاللہ اس کے بعد وہاں سے گفتگو شروع ہوگی. بس یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم علی اور فاطمہ کے لگن کے صدقے میں ان دونوں بچوں کی ازدواجی زندگی کو خوشحال رکھے. وآخر دعوانا